ذرا میں آیا نورانی قاعدے پر آ گیا میں. نور الایزا. ون سیکنڈ ایک منٹ. یہ نورانی قاعدہ آپ کے سامنے کھل گیا. ابھی ہم ذرا ابھی اس میں ابھی دیکھو جی، یہاں پر ایک لفظ واسا کا، ہم یہ واسا کا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم نے لکھا واسا کا، وا زبر سین زبر سا قاف زبر کا، واسا کا. کون بتائے گا جی اس کا وزن کیا ہے؟ جی بولیے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعال. فعال. جی فا زبر فا، ہم لکھا فا زبر فا. ٹھیک ہے جی، عین زبر آ، آگے لام زبر لا، فعال. اس کے حروف اصلی کون ہے؟ کوئی کون بتائے گا؟ جی بتاتے جائیے، جی بتائے. سین کاف. واو سین کاف. حروف زائدہ زیرو ہے. زیرو ہے. اسم فعل حرف سے اقسام میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ ضربہ کی طرح ہے، ضربہ کی طرح، ضربہ کی طرح ہے. تو کیا بنا؟ فعل بنا. آگے یہ شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید ہے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ہے. شاباش. ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ جو واسا کا ہے اس میں کوئی اور حرف زائدہ نہیں ہے. تو ہفت اقسام میں کیا بنے گا یہ؟ مثال. مثال بنے گا. کیوں؟ کیونکہ حروف اس علت کے پاک کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. کلمے کے مقابلے میں ہے. تو میرے خیال میں کہ اب آپ کو کچھ سمجھ میں آ گئی ہے بات. عبد المجید صاحب کچھ بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ جی حضور. علی حسنین صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، وزن نکالنے کا طریقہ؟ جی آگے ہم چلتے ہیں. جی خالد منظور صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت سمجھ آ گئی الحمدللہ. مبشر علی احمد صاحب؟ جی آ گئی. ہاں ابھی ذرا ہم ایک اور وزن نکالتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. دوسرا وزن ہے جی ہمارے پاس ہے بالفرد. واقعہ بھی اسی طرح آ جائے گا، والدہ بھی اسی طرح کیسا آ جائے گا، وہابہ بھی اسی طرح آ جائے گا، اسی طرح نا. ٹھیک ہے جی، آگے ہم ذرا اور چلتے ہیں. ذرا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اور آ جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہے جی لوحن. لوحن جو ہے نا، اس کا وزن کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا لوحن کا وزن کیا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ بولو جی. رافع بین. جی رافع بین بتائیے گا اس کا وزن کیا بنے گا؟ سر فعال. ہاں فعل بنے گا. شاباش. اس کے بعد ہمیں بتائیں گے، مبشر بھائی بتائیں گے کہ اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ 3 ہیں حضرت. کون کون لام سے؟ واو ہاں. لام واو اور ہاں. ہاں. جی اب کون بتائے گا؟ ابھی ہمیں بتائیں گے، علی احمد صاحب بتائیں گے کہ حروف زائدہ کتنے ہیں؟ 0 حضور. حروف زائدہ 0 ہیں. اچھا جی اب ہمیں بتائیں گے، ایک منٹ، ہمیں ابھی بتائیں گے، خالد صاحب بتائیں گے کہ بھائی یہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حضرت اسم ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے اس پر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آگے ہمیں پھر بتائیں گے، ہم پوچھیں گے جناب علی احمد صاحب سے. ہم پوچھیں گے جی علی احمد صاحب آپ بتائیے
کہ آگے یہ کیا بنے گا؟ جی علیہ صاحب، یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، یا کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے۔ ہاں ثلاثی مجرد، شاباش، یہ ثلاثی مجرد لکھ لیا ہم نے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کون بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ جی آگے کون بتائے گا؟ ہینڈ ریس کرے جس کو آتا ہے یہ جواب، جس کو جواب آتا ہے وہ ہینڈ ریس کرے۔ جی 2 ہو گئے، 3 خالد صاحب بھی ہو گئے جی۔ ان کے علاوہ اور کن کو آتا ہے 2 بتائیں جی؟ یہ تینوں کو تو آتا ہے جی۔ 2 اور جو ہیں وہ کون ہیں جی؟ علی حسنین صاحب، آپ کو آتا ہے کہ یافتہ اقسام میں کیا بنے گا؟ آمنہ بلال آپ بتائیں۔ سر اس کی نہیں سمجھ آئے۔ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ چلو میں بات بتاتا ہوں آپ کو جی، کوئی اور بتاتا ہے تو بتائیں پھر میں ان کو بتاؤں۔ جی رافع بن آپ بتائیں۔ یہ اجوف ہے ہاں اجوف ہے، تو اجوف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ گیا۔ حرف علت آ رہا ہے، اب سمجھ میں آیا آپ کو آمنہ بین؟ جی سر آ گیا، جی سر۔ ہاں، تو یوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ نورانی قاعدہ، میں نے اس لیے آپ کو میں نے نورانی قاعدہ پر لگایا ہے کہ تغو اس کا وزن آپ نکالیں گے تو یہ بن جائے گا فعل، اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو ان اس کا وزن آپ نکال سکتے ہیں، فعل، خوف، فعل۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طریقے سے اور بھی آ جائیں کہ جس کا وزن آپ نے کہا حافظ، دافق، شاہد، عابد، ناصر، والد وغیرہ وغیرہ، اور اس طریقے سے اگر یخاف و سراجن، سلام، شدادن، یہ آپ کے پاس بہت موجود ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کے وزن نکالنا ہے، نکالنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس کو جس طرح آپ سینڈ کرتے ہیں اس طرح آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ یہاں پر موزون لکھنا ہے، وزن لکھنا ہے، حروف ایسے لکھنا ہے، حروف زائدات سے اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے جو ہے نا یہ ابھی یہ جو ہے نا یہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ نوٹ کر لیں۔ میں اس کو اس طرح سادے انداز میں سیو کرتا ہوں اور یہ سادے ہی انداز میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ اس کو جو فالو کر کے اور آپ پھر جو ہے نا اس کو سینڈ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے سادے انداز میں جس طرح جو ہے نا آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے اسی طرح میں آپ کو جو ہے یہ سینڈ کر دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، سبق کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا اور بھی ٹائم کی بچت بھی ہو جائے، تاکہ رمضان شریف ہے کہ اس کے بعد صبح سحری میں ہم آسانی کے ساتھ اٹھ سکیں۔ چلیں جی، اب یہ ہمارا سبق جہاں تک ہو گیا۔ اچھا جی، ہمارا پچھلا سبق جو تھا وہ تھا الدرس التاسع والعشرون۔ ٹھیک ہے جی، یہی تھا نا؟ جی بولیے۔ جی سر یہ میرے خیال میں کہ یہ تھا ہمارا۔ جی حضرت یہ تھا الثانی و ثلاثون۔ ہاں ہاں شاباش، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی مشق بھی آپ نے بھیجی، ماشاءاللہ کافی حد تک درست رہی آپ کی۔ اب ذرا ہمارا الدرس الثالث والثلاثون 33واں سبق ہے۔ تو ربیعن کا معنی ہوتا ہے بہار۔ کوئی بتائے گا ربیعن کا وزن کیا بنے گا؟ جی علی احمد صاحب بتائیں۔ فاعیل، جی فاعیل، نہیں جی، عبد المجید صاحب آپ بتائیں۔ فاعیل، فعیل۔ رافع بین بتائیں گے کہ اس کے حروف اصلی کتنے ہیں؟ اس کے ہیں را، با جی اور عین، عین، اور یا کیا ہے؟ اور یہ یا حروف زائدہ ہے۔ حروف زیادہ ہے۔ آمنہ بین بتائے گی کہ ربیعن ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ سر ثلاثی مزید کیا؟ میں کہہ رہا ہوں ہفت اقسام میں، یعنی ہفتہ 7 قسموں میں، 7 سر قسموں میں۔ خالد صاحب۔ حضرت یہ صحیح ہوگا کیونکہ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، خریف ان کا وزن بھی کیا بنے گا؟ خزاں۔ خریف ان کا وزن کیا بنے گا بشر بھائی؟ فاعیل،
فعیل بنے گا۔ تو اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ بالفرد میں اسپیڈ کے ساتھ اگر پڑھتا بھی رہوں نا تو یوں سمجھو کہ آپ اسپیڈ کے ساتھ اس کا اگر آپ وزن نکالنا سیکھ گئے تو پھر آپ کو ہفت اقسام میں بھی آ جائے گا، آپ کو شش اقسام بھی آ جائے گا، سے اقسام بھی آ جائے گا، حروف اصلی کی پہچان ہو جائے گی، حروف زائدہ کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ جی یہ یہاں بات یہ کلیئر ہے نا جی؟ چلے جی، ربیع ان کا معنی ہوتا ہے بہار، خریف ان کا معنی ہوتا ہے خزاں، عاریت ان کا معنی ہوتا ہے خالی، مزینت ان کا معنی ہوتا ہے آراستہ، ٹھیک ہے جی۔ میتۃ معنی مردہ، غرد معنی چہچانا، بلا بلو معنی بلبلیں، یہ بلا بلو کس کی جمع ہے؟ بلبل کی جمع، ٹھیک ہے جی۔ آگے سجع کبوتر کی آواز، تفو ہو وہ مہکتی ہے، تفو ہو وہ مہکتی ہے۔ اگر میں کہوں میں مہکتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا آ جائے گا مبشر بھائی؟ میں کہوں میں مہکتا ہوں، افوہ، ہاں جی۔ رافع بن ہم مہکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نفوہ، ہاں جی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آمنہ بہن تو مہکتی ہے، جی۔ سر تفوہ یہ آئے گا، تم مہکتی، وہ مہکتی، وہ تو تفو آئے گا نا وہ۔ یفوہ، جی خالد صاحب آپ بتائیں، اگر کسی عورت کو کہا جائے تو مہکتی ہے تو اس کی جگہ کیا استعمال ہوگا؟ تفوحی تفوحین، تفوحین جی، کیا ہو جائے گا؟ واحد مونس تفوحین، ہاں تفوحین، جیسا تضربین نہیں آتا، جی 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 ٹھیک، ٹھیک ہو گیا جی۔ جاسمین یعنی یاسمین یہ پھول گئے، نرجس نرگس، ریحان ایک پھول ہے، ورد گلاب۔ آگے کیا ہے؟ نتنزہ ہم سیر کرتے ہیں، ہم سیر کرتے ہیں، نتنزہ ہم سیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میں کہوں عبد المجید صاحب تو سیر کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نتنزہ کی جگہ کیا آ جائے گا؟ جی یتنزع، جی مبشر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں عبد المجید صاحب؟ نہیں حضرت، تتنزع ہے۔ تتنزہ، جی۔ رافع بہن اگر میں کہوں کہ وہ ایک عورت سیر کرتی ہے تو پھر سر یہ آئے گا ایک اور سیر کرتی ہے، ہاں وہ ایک عورت سیر کرتی ہے، پھر تتنزہ، شاباش، صحیح، صحیح ہے جی صحیح سر، ہے، تتنزہ وہ ایک عورت سیر کرتی ہے، ٹھیک ہے، تتنزہ۔ اور اگر میں کہوں امنہ بہن تو سیر کرتی ہے تو پھر جی امنہ بہن؟ تو سیر کرتی ہے، ہاں سر نہیں سمجھ آئے، اچھا جی۔ رافع بہن آپ کو آ گئی؟ تنزہین، تتنزہین، تتنزہین، جی۔ احتشام صاحب آپ بتائیں، میں کہوں کہ تو ایک مرد سیر کرتا ہے تو پھر احتشام صاحب؟ یہ یتنزع، یتنزع، یا تنزع کا معنی بنے گا وہ ایک آدمی سیر کرتا ہے، میں کہوں تو ایک آدمی سیر کرتا ہے، تو ایک، تو اس میں تتنزع شاید، ہاں نہیں، تتنزع، شاباش، بالکل شاباش، بہت زبردست، بہت خوب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا خالد صاحب سے ہم پوچھیں گے نتنزہ کا وزن کیا بنے گا؟ تتنزع، تتفاعل، تتفعل، نتنزع نتنزع میں کہہ رہا ہوں، نتفعل، نتفعل۔ جی عبد المجید نتف، صاحب، عبد المجید صاحب بتائیں گے کہ بھئی نتفعل میں کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائدہ ہیں؟ جی جی حضور، نتنزہ میں کون سے حروف اصلی ہیں، کون سے حروف زائدہ ہیں؟ نون تا
جو ہیں یہ اضافی ہیں، اور تا نون اور ہا جو ہے یہ اصلی ہے. تا نون تو ایک ہے، نون دو تو نہیں ہے. ہاں نون بھی ہے، دو نون ہے. دو نون ہاں ہے دو. نا، جی شروع میں بھی نون ہے اور درمیان میں بھی نون ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی رافع بہن بتائیں کہ عبد المجید بھائی نے صحیح کہا؟ سر سمجھ گئے انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں سمجھ انہوں گئے. نے کہا نون تا یہ زائدہ ہیں، اس طرح نا جی آپ نے یوں کہا نا. جی جی نون اور تا ہاں ناتنزع، جی سر ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. جی خالد صاحب آپ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں تو یہ ان دونوں نے غلطی کی ہے. عبد المجید بھائی نے بھی غلطی کی ہے، رافع بہن سے بھی غلطی ہوئی ہے. حضرت یہ نتفاعلو بنے گا نا حضرت یہ. ہاں ہاں تو یہ جو دوسرا نون ہے زا اور ہار یہی اصلی ہیں، پہلا نون اور تا یہ زائد ہیں. ایک منٹ میں کہا رہی، ایک منٹ. نتفاعلو. جی کون بتائے گا نا تنزع میں کتنے حروف اصلی ہیں؟ جی بتائیں. جی علی احمد صاحب. اس میں حروف اصلی جو ہے نون، تا نون اور زا دو بار ہے، فا عین اور لام لام. خالد صاحب آپ بتائیں. حضرت نہیں سمجھ آ رہی. ہاں مبشر بھائی بتائیں گے. حضرت اس میں نون زا اور ہا جو ہے حروف اصلی ہیں، اور نون اور تا جو ہے حروف زائد ہیں. مطلب حروف زائدہ کتنے ہیں یہ مجھے بتاؤ، دو ہیں کہ ایک ہے؟ حضرت دو ہیں، نون اور تا. یہاں پر تین ہیں. کس طرح کہ ایک جو نون ہے نا وہ شروع والا، دوسرا تا، تیسرا جس میں شد ہے نا یہ دو زا ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 حضرت دو زا ہیں. تو دو زا ہو گئے نا کہ نہیں ہوئی دو زا؟ دو زا ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. نہ تنزع کا معنی کیا بن جائے گا؟ ہم شاعر کرتے ہیں تو یہ یوں جو ہے نا آپ آگے چلیں گے. ذهب الخریف، ذهب الخریف مطلب کیا آ جائے گا؟ فعل الفعیل. اب اس طرح پڑھیں گے نا آپ کو اور زیادہ مزہ آ جائے گا. یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے نا، قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کا بھی وزن ہے. ہم پڑھتے ہیں نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو اس کا بھی وزن ہے فاعل مفعل، فاعل مفعل، فاعل مفعل، اس کا وزن ہے سارا. یعنی اس وزن پر یہ بنایا گیا ہے. تو ذهب الخریف فعل الفعیل وفعل الفعیل وفعلت الافعال فاعلتا عن الافعال. یوں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر مزہ آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ فعل الفعیل وفعل الفعیل فعلت الافعال فاعلتا عن الافعال. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے جو ہے نا اندر
قابلیت پیدا ہوگی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے. تو چلیں جی، ذہب الخریف، خریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خزاں گئی، وجاء الربیع، اور کیا آ گیا؟ ربی آ گیا یعنی بہار آ گیا. کانت الاشجار عاریۃ، اور جو درخت ہیں وہ خالی ہو گئے، عن الاوراق کے پتوں سے. ولکن الان الاشجار مزینۃ باوراقها الخضراء، لیکن ابھی درخت مزین ہو گئے ہیں اپنے پتوں کے ساتھ، ہرے پتوں کے ساتھ. کانت الحدائق میتۃ فی الخریف، مرجھا جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں باغیچے، یوں کو مرجھا جاتے ہیں، مرتے تو نہیں ہے نا، مرجھا جاتے ہیں باغیچے خریف میں یعنی خزاں میں. ما نسمع فیہا غرد البلابلا، کہ ہم اس میں نہیں سنتے بلبلوں کا چہچانا. ولا سجع، اور نہ ہی کبوتر کی آواز. ولا سجع الحمامات، نہ کبوتروں کی آواز. ولا نرا فیہا ازہارا ولا ورودا، نہ ہم اس میں جو ہے نا وہ کلیاں دیکھتے ہیں، اور نہ ہی اس میں ہم جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ پھول دیکھتے ہیں. اور ورود جو ہے جمع ورد کی. اما الان فتفتحت الازہار، اما الان، اب کھلی ہیں کلیاں. وکثرت الورود، اور بہت سارے ہو گئے پھول. نسمع غرد البلابلا، ہم سنتے ہیں بلبلوں کی چہچاہٹ. وسجع الحمامات، اور کبوتروں کی آواز. وَنَشَّمُ الرَّائِحَاتِ طَیِّبَاتٍ، اور ہم سونگھتے ہیں اچھی خوشبوئیں. مرتن تفوح رائحۃ الجاسمین، ایک مرتبہ. تفوح کا معنی کیا ہے جی؟ اوپر بیان ہو گیا. تفوح کا معنی کیا ہے؟ مرتن تفوح رائحۃ الجاسمین، ایک مرتبہ مہکتی ہے جاسمین کی خوشبو. وَأُخْرَى تفوح رائحۃ النرجس، اور دوسری مرتبہ مہکتی ہے نرجس کی خوشبو. ثم مرتن تفوح رائحۃ الریحان، پھر ریحان پھول کی ایک خوشبو مہکتی ہے. ومرتن رائحۃ الورد، اور دوسری مرتبہ جو ہے مہکتی ہے گلاب کے پھول کی خوشبو. نتنزہ فی الحدائق فی الربیع، نتنزہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ہم سیر کرتے ہیں، ہم سیر کرتے ہیں حدائق میں یعنی باغیچوں میں، ربیعوں میں. ونستلذ بمناظرها البدیعۃ، اور ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے نئے مناظر سے لذت حاصل کرتے ہیں. ولا لا یشتد الحر ولا البرد، نہ تو سردی زیادہ اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے پھر ربیع. بل یعتدل الجو، بلکہ جو موسم ہے وہ معتدل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ابھی؟ جی یہ معنی سمجھ میں آ گیا؟ کون معنی کرے گا؟ جی خالد صاحب آپ معنی کریں. جی خالد صاحب اس کا معنی کرے. ذهب الخریف وجاء الربیع. جی موسم خزاں جاتا ہے اور بہار آتی ہے. ہاں کانت الاشجار عاریۃ، اور درخت اپنے پتے گراتے ہیں. اور عن الاوراق. جی رافع بین آپ ذرا اس کو ذرا اس کے ساتھ روانگی کے ساتھ بیان کریں. ذهب الخریف، موسم خزاں گیا. وجاء الربیع، اور موسم بہار آیا. کانت الاشجار، درخت تھے. عاریۃ عن الاوراق، پتوں سے خالی تھے. ولکن الآن، لیکن اب الاشجار، آہستہ آہستہ آہستہ، مطلب یہ کہ آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، تھوڑی جو ہے نا آواز آپ قریب آ جائیں اور ذرا آہستہ آہستہ، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ایک ایک لفظ کا معنی کیا ہے. جی ذہب گئی، الخریف موسم خزاں گیا. وجاء الربیع، اور موسم بہار آ گیا. کانت الاشجار، درخت تھے. عاریۃ خالی. عن الاوراق، پتوں سے. درخت پتوں سے خالی تھے. ولکن الآن، لیکن اب الاشجار، درخت مزینات، مزین ہو گئے. اوراقیہ، اپنے پتوں سے. الخضراء، خضرائی سبز.
اور اب لیکن اب درخت اپنے سبز پتوں سے مزین ہو گئے. کانت الحدائق باغ تھے میتتن فی الخریفی مرجائے ہوئے موسم خزاں میں. ما تسمعوا فیہا ما تسمعوا اس میں نہیں ما نسمعو ما نسمعوا ہم اس میں نہیں سنتے تھے ما نسمعوا نہیں سنتے تھے ہم فیہا اس نہیں میں سنتے ہیں نہیں سنتے تھے نہیں نہیں یہ سنتے جو ہے نا ہیں کہ فعل مضارع ہے جی 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 مضارع ہم نسمعوا ہم سنتے ہیں فیہا اس میں غرد نہیں سنتے ہیں جی ما کا پہلے ہوگا ما نہیں نسمعوا ہم سنتے ہیں فیہا اس میں غرد غرد بلابلہ بلبلوں کی چہچہاٹ بلا اور نہیں سج الحماماتی اور نہ کبوتر کبوتروں کی کیا ہے یہ دیکھو کبوتروں کی آواز سج ان کا من ہوتا ہے کبوتروں کی آواز اور نہ اس میں کبوتروں کی آواز سنتے ہیں. لا نہیں نرا ہم دیکھتے ہیں فیہا اس میں ہم دیکھتے ہیں فیہا اس میں ازہارن پھول کلیاں ولا کلیاں ولا اور نہیں ورودن اور پھول ہم ہاں اس میں نہ ہم اس میں پھول اور کلیاں دیکھتے ہیں اور نہ ہم اس میں پھول دیکھتے ہیں اور نہ کلیاں دیکھتے ہیں. اما الآنا لیکن اور جو بہرحال ابھی اما کا جی معنی ہوتا ہے بہرحال بہرحال الآنا اب فتحت فتحت الازہار فتحت الازہار پھول کھل گئے وکثرت الورود اور کثرت فتحت الازہار عبد المجید صاحب اس کا معنی کیا بنے گا یہ حضور کون سا فتحت الازہار یہ اظہار کلیاں کھل گئیں ہاں فتحت الازہار پس کلیاں کھل گئیں کلیاں کھل ہاں گئی. آگے وکثرت الورود اور پھول جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے یا کثرت ہو ہاں گئی. نسم ہم سنتے ہیں غرد البلابلہ شاباش بلبلوں کی چہچہاٹ و سج ہاں الحماماتی اور کبوتروں کی آواز ہاں ونشم وانشم رائحات طیبات اور صاف ستھری ہوائیں چلتی ہیں. مرتن رائحاتن کا معنی ہوتا ہے خوشبو طیباتن کا معنی ہوتا ہے اچھی خوشبوات نشم سونگتے ہیں ہم اچھی خوشبوئیں جب انسان باغیچے میں جاتا ہے اور جی مختلف پھولوں کی جب خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ اچھی خوشبو ہوتی ہے نا جی جی ہاں اور ہم اچھی خوشبوئیں سونگتے ہیں. مرتن 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 ایک مرتبہ ہاں تفوہ رائی مہکتی ہے ایک مرتبہ مہکتی ہے جاسمین یعنی یاسمین پھول کی خوشبو خوشبو رائحت خوشبو جاسمین پھول کی خوشبو مہکتی ہے. اخرى اور دوسری مرتبہ تفوح مہکتی ہے رائحت النرجس نرگس کے پھول کی خوشبو. ثم پھر مرتن ایک مرتبہ تفوح مہکتی ہے رائحت خوشبو ریحان کے پھول کی خوشبو و مرتن اور ایک مرتبہ رائحت وردی گلاب کے پھول کی خوشبو. ہاں نتنزل ٹھیک ہے جی ہمارے جامع صاحب موجود ہیں جی السلام علیکم جامع صاحب کافی دیر کے بعد آپ جناب سے ملاقات ہو رہی ہے جی السلام علیکم جامع صاحب سن رہے ہیں ہمیں جی احتشام صاحب ہاں جی اچھا آپ آگے مانا کریں نہ تنزع فی الحدائق فی الربیع نتنزع فی الحدائق کے ہم سیر کرتے ہیں باغوں میں پھر ربیع موسم بہار میں ہاں جی آگے یہ ونستلذ بمناظرها البدیعۃ اور ہم لطف اندوز ہوتے ہیں مناظر سے بدیعی کا کیا ہوگا یعنی یوں سمجھو کہ جو تازہ مناظر ہوتے ہیں تازہ مناظر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں آگے
لا یشتد الحر ولا البرد فی موسم بہار میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے ہاں عربی بل یعتد الجو اور نہ سردی مطلب معتدل رہتا ہے موسم ہوں بہار میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے چلیں جی، اب بلکہ ہم ذرا تھوڑا وزن نکالیں گے. ہم علی احمد صاحب سے پوچھتے ہیں رائحۃن کا وزن کیا بنے گا؟ رائحۃن. جی علی احمد صاحب، رائحۃن کا وزن کیا بنے گا؟ مبشر بھائی بتائیں گے. فاعلتن. فاعلۃن، شاباش. جی آگے جو ہے نا اس کے بعد ہیں اس کی باری ہے. خالد صاحب جو ہے نا ذرا کونے میں آ گئے ہیں، میری نظر ادھر کم پڑ رہی ہے. جی آپ بتائیں ریحان کا وزن کیا بنے گا؟ کس کا حضرت؟ ریحان. ریحان. فعلان. شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. حدائق کا وزن کیا بنے گا عبد المجید صاحب؟ جی ضرور. کون سا؟ حدائق. ہاں حدائقو کہ صرف حدائق؟ حدائق. فعائی فعائلو. جی فعائلو. جی رافع بن آپ بتائیں فعائلو بدن حدائق کا، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ حروف اصلی کتنے ہیں؟ ہا، ہاں دال ہاں اور کاف. کاف. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو فعائلو جو ہے نا، فعائلو جو ہے یہ حمزہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے اور ہمیں بتائیں کہ کون ہے یہ اس کا جناب سے پوچھتے ہیں ورود. ورود کا وزن کیا بنے گا علی احمد صاحب؟ فعول. ہاں فعول. اس کا وزن اس کے حروف اصلی کتنے بنیں گے؟ اس کے فا، را اور واو. نہیں حروف اصلی کتنے بنیں گے ورودن کے؟ آئنا جی مبشر بھائی آپ بتائیں. آوتا. جی حضرت. ورودن کے اس کے حروف حروف اصلی کتنے ہیں؟ مبشر حضرت میں 3 ہیں. کون کون واؤ سے؟ اور واؤ اور را اور دال. دال. تو ہفت اقسام میں عبد المجید صاحب یہ کیا بنے گا؟ جی عبد المجید صاحب یہ کیا بنے گا ہفت اقسام میں ورودن؟ جی حضور میں بتایا سر مائک بند تھا میں نے بتایا اسم بنے گا کیونکہ اس میں تنوین آ رہی ہے. وہ تو 6 اقسام ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں ہفت اقسام. ہفت اقسام. ہفت یہ اقسام صحیح میں بنے گا، محموز بنے گا، ناقص بنے گا، یا جو ہے نا یہ لفیف بنے گا، یا مضاعف بنے گا، کیا بنے گا؟ نہیں معذرت اس بارے میں نہیں میں بتا سکتا. تھوڑی ابھی تھوڑا اچھا پیچھے ہوں جی. میں. جی جی آمنہ بہن آپ بتائیں ورودن ہفت اقسام میں کیا بنے گا فعولن کے وزن پر؟ جی جی رافع بہن آپ بتائیں. سر یہ مثال. مثال بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تفتحت. تفتحت اس کا وزن کیا بنے گا خالد صاحب؟ تفتحت. ہاں تفعلت. تفعلت. شاباش. تو اس کے حروف اصلی کتنے بنیں گے؟ حضرت یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں ذرا دیکھ لوں. یہ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ویسے یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اسکرین نظر آ رہی ہے حضرت. یہ اچھا ٹھیک ہے. تفعلت. اس کے یہ جو حضرت فا ہے نا پہلی فا کو آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے. تفعلت اس کے حضرت بنیں گے فا
تا اور ہا. اور حروف زائدہ پہلا شروع والا تا اور لاسٹ والا تا. جی عبد المجید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. اور اس میں حضرت ایک دو آئین ہے نا سینٹر میں، وہ بھی ایک زائد ہو جائے گا. ہاں 2 تا ہیں تو 1 تا زیادہ ہو جائے گی. ایک تا زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر. جی جی حضرت سمجھ آ گئی. ہاں تو یہ آج کا سبق آپ کا یہاں تک جو ہے نا کہ ایک امینڈ کرتے ہیں. باہر شریعت جو ہے نا انشاءاللہ ہم